لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ لعمرك تمہاری جان کی قسم، انہم بے شک وہ، لفی البتہ میں، سکرتہم اپنے نشہ، یعمہون مدہوش تھے۔ تیری عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے۔ سورۃ الحجر آیت 72۔ By your life, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed they were in their intoxication wandering blindly۔ لوط علیہ السلام کے اضطراب اور ان بدماشوں کی غنڈہ گردی کی منظر کشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر فرمایا ہے، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ لوگ بے حیائی کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے۔ اس فرمان میں ایک طرف ان کی انتہائی بدمعاشی اور غنڈہ گردی کی عکاسی کی گئی ہے، تو دوسری طرف یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اے نبی آپ کے مخالف بھی آپ کی مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو قوم لوط کا انجام اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی عزت و عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے آپ کی عمر کی قسم کھائی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ یہ اعزاز و اکرام صرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا۔ دارمی میں صحیح حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تاکہ میں بھی یقین کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ بطحا کی وادی میں گھومے پھرے۔ ایک ان میں سے زمین پر آیا اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان رہا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، ان کا وزن ایک آدمی کے ساتھ کرو۔ تب میرا وزن ایک آدمی کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری نکلا۔ پہلے فرشتے نے کہا، ان کا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کرو، میں پھر بھی بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا، ان کا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کرو، میں پھر بھی بھاری نکلا۔ فرشتے نے کہا، اگر ان کا وزن ان کی پوری امت کے ساتھ کرے گا تو یہ تب بھی بھاری نکلیں گے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی۔ عمر یا عین کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی زندگی کی مدت، زندگی۔ اور جب قسم کے لیے اٹھانا ہو تو خاص طور پر تب عین پر زبر آتی ہے، جیسا یہاں ہے لعمرک، اور لام، یہ لام ابتدا ہے جو قسم کا معنی دیتا ہے۔ لعمرک، آپ کی عمر کی قسم۔ قوم لوط اس وقت ایسے نشے میں مبتلا تھے کہ لوط علیہ السلام کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سکرتن، نشہ، انٹاکسیکیشن، وہ ڈرنک نہیں تھے بلکہ شہوت کے نشے میں مست تھے۔ جیسے نشے میں مبتلا شخص کو اپنے آس پاس نفع نقصان کا بھی علم نہیں ہوتا، ایسے ہی ان کے سروں پر عذاب آ چکا تھا مگر وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نام اور اس کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھائے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کعبہ کی قسم اٹھانے سے بھی منع فرمایا کہ وہ بات بات پر جب کعبہ کی قسم اٹھاتے تو کہتے والکعبہ، آپ نے فرمایا والکعبہ نہیں بلکہ ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ شریعت کا یہ متفقہ اصول ہے کہ لا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، صرف اللہ کی قسم اٹھائیں
اور اللہ کی قسم بھی تب اٹھائیں جب آپ سچے ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد، نسائی، بہقی اور دیگر کا حوالہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اپنی زندگی یا اپنے سر یا کسی اور کے سر یا زندگی اور کسی بھی چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو ہے وہ مشہور تفسیر جو جمہور مفسرین کرتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ لعمرک کا یہ فرشتوں کا کلام ہے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھا کر کہا کہ ان کی قوم نشے میں مبتلا ہے، اور اگر یہ تفسیر صحیح ہو تب بھی یہ پہلی شریعت کی بات ہے۔ ہماری شریعت میں تو اس کی ممانعت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں۔